قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ اللیل میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے۔ کہ ان آیات کا مصداق حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی وہ ہے کہ جنہوں نے آقا کے حکم پر اپنا سب کچھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے پاس کافی مال آیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس مرتبہ تو میں نمبر لے جاؤں گا۔ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذہنیت کیا ہوتی تھی کہ آج میں دین کے معاملے میں نمبر لے جاؤں گا، دین کو آج میں زیادہ پیش کر سکوں گا، سرکار کی بارگاہ میں آج میں زیادہ پیش کر سکوں گا، اللہ کی راہ میں آج میں زیادہ دے سکوں گا، آج میرے پاس ہے تو میں نمبر آج لے جاؤں گا۔ آج تو ہماری دنیا کی طلب جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے، ہم دنیا میں آگے سے آگے نمبر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نمبر بنانے کی کوشش کی ہے بس۔ اور قرآن میں ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، فرمایا وہ تو کام پتہ کیوں کرتے ہیں، کوئی بھی کام کیوں کرتے ہیں، قربات عند اللہ وصلوات الرسول۔ قرآن نے ان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اس لیے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کہ قربات عند اللہ، کہ اللہ کا ان کو قرب نصیب ہو جائے، وصلوات الرسول، اور سرکار کی بارگاہ سے ان کو بس دعائیں مل جائیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اور دین کے لیے جب کچھ کریں تو پھر اللہ اور رسول کی رضا مقصود ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج تو میں انشاءاللہ اتنا مال اللہ کی راہ میں پیش کروں گا کہ میں نمبر لے جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں نے آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب میں مال لے کر حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں تو سرکار نے فرمایا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا حضور جتنا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہوئے، انہوں نے بھی سرکار کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کر دیا۔ سرکار نے پوچھا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو عرض کیا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ تو گویا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ وہ اس لیے مال پیش کرتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی مل جائے۔ اب جو پاکیزگی ملنا ہے نا، یہ انسان کا اپنا مقصد نہیں اور مطلب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے کہ وہ جس کو چاہے پاک کر دے۔ دیکھو کیسے اس نے پاک کیا ہے، محبوب نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں پیش کرو، انہوں نے اپنا کچھ نہیں دیکھا، اپنا سب کچھ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب سب کچھ پیش کر دیا تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اور آپ کی شان میں ان آیات کا نزول فرما دیا۔ حضرت امام علی بن محمد خازن، یہ تفسیر خازن جو ہے ان کے لکھنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد اور کوئی نہیں، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دو آیات سے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل سامنے آتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 کہ دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ان قریب سب سے بڑے
परहेजगार, सबसे बड़े परहेजगार, अत्तका। अत्तका एक होता है मुत्तकी परहेजगार, एक होता है अत्तका जो बहुत ही बड़ा परहेजगार हो, बहुत ही बड़ा परहेजगार हो। इसमें तफजील का यह सीगा है, इसमें तफजील पता क्या होता है? फजीलत में सबसे बड़ा सीगा, फजीलत में सबसे बड़ा सीगा कि उससे बड़ा सीगा कोई किसी की तारीफ के लिए, किसी की खूबी बयान करने के लिए अरबी जुबान में होता ही नहीं। यह है मुत्तकी से अत्तका, तकवे से अत्तका, परहेजगारी। अल्लाह फरमाता है सबसे बड़ा परहेजगार। गोया अल्लाह ने कुरान के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक को सबसे बड़ा परहेजगार करार दिया, तो उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होगा। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया। मैं यहां से इस बात को रोक के एक बात की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं। लोग हजरत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर बात करते हैं यार, एतराज करते हैं, उनको इस आयत को ही समझ लेना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया है वो सबसे बड़ा परहेजगार है। सबसे बड़ा परहेजगार उसे कहते हैं जिससे कोई गुनाह हो ही ना, अल्लाह चाहता ही नहीं कि उससे कोई गुनाह हो, उसे कहते हैं अत्तका, सबसे बड़ा परहेजगार, सबसे बड़ा मुत्तकी। तो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पे एतराज करे उसको अपने ईमान पे गौर करना चाहिए कि अल्लाह तो फरमाता है वो सबसे बड़ा परहेजगार है और उससे कोई गुनाह हो नहीं सकता ना, इसीलिए तो परहेजगार अल्लाह ने फरमाया। सिर्फ परहेजगार नहीं, सबसे बड़ा परहेजगार इरशाद फरमाया है। अगर उससे कोई गुनाह हो सकता तो माज अल्लाह, माज अल्लाह, माज अल्लाह। अल्लाह कुरान के अंदर क्यों इरशाद फरमाता? अल्लाह कुरान के अंदर उनकी शान में आयात को बयान फरमा रहा है और ऐसे लोग भी कम बख्त, और मैं उनके लिए इससे ज्यादा लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता, वगरना मैं बहुत सख्त लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करूं, जो कुरान के ऊपर यकीन नहीं रख रहे, अपने खालिक और मालिक के कलाम के ऊपर यकीन नहीं कर रहे कि अल्लाह हमसे फरमाता है कि तुम बहुत बड़े परहेजगार हो, बल्कि सबसे बड़े परहेजगार हो, तुमसे कोई गुनाह नहीं होगा। तो फिर उनके ऊपर एतराज करना और उनके ऊपर तरह तरह की बातें कसना और जुमले कसना, उनको अपने ईमान के ऊपर गौर करना चाहिए। बड़ा बदबख्त होगा वो बंदा जो कुरान की इस आयत को समझ नहीं सका और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को नहीं समझ सका। तो आज से समझें, जिसको नहीं समझ आई उसको जाकर समझाएं कि भाई कुरान के अंदर सूरह लैल की आयत मुबारका में अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अत्तका फरमाया है, इसलिए कभी उनकी जात पर कोई बात मत करना, हमेशा उनके फजाइल को बयान करना, हमेशा उनके खसाइल को बयान करना, हमेशा उनकी फजीलत को बयान करना, हमेशा उनके मकाम और मर्तबे को बयान करना, हमेशा जो उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, जिनकी वजह से आज भी हम आजादाना बात कर सकते हैं और कुरान को इस पूरा जो जिल्द के अंदर हमारे सामने आया, ये आपको पता है कारनामा किसका है? वरना कुरान आज हमारे पास महफूज ना होता, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जब तशरीफ ले गए तो फौरी बात तो खत्म नबुव्वत के मुनकिरीन उठ खड़े हुए थे। एक ऐसा भी बंदा उठ खड़ा होगा कि उसने नबुव्वत का ही दावा कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके खिलाफ उन सहाबा को भी लेकर गए मैदान के अंदर कि जिनके लिए यह कह दिया गया था कि कोई बात नहीं, अब ये कुछ भी ना करें तब भी ये जन्नती है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तो उनको भी साथ ले गए। पूरी जितनी भी जंगें हुई सरकार के दौर में उतने शहीद नहीं हुए लोग, या उतने हुफ्फाज शहीद नहीं हुए, हाफिज कुरान इतने शहीद नहीं हुए जितने खत्म नबुव्वत के खिलाफ जब गए हैं जो लोग, उनके खिलाफ मुनकिरीन खत्म नबुव्वत, उनके खिलाफ जब जहाद किया गया है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जाने वाले इस काफिले और इस लश्कर ने जितने हुफ्फाज़े किराम इस जंग के अंदर शहीद हुए, कितनी पिछली सारी जंगों में उतने शहीद नहीं हुए। तो सहाबाए किराम आला हस्तियां हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यह कारनामा और उनका यह इतना कमाल का कारनामा है। वैसे तो आपकी बड़ी बड़ी नेकियां, इतनी बड़ी बड़ी नेकियां कि उन नेकियों तक, एक नेकी तक भी सारे लोगों की नेकियां मिलाकर नहीं पहुंच सकते। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खासा है। मगर जो उन्होंने कुरान को जमा किया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर, देखो वो उम्मत के लिए कितने मुखलिस थे। वो चाहते थे कि अल्लाह का जो कलाम है ये कभी भी इसके अंदर लोगों का इख्तिलाफ ना हो जाए,
کسی قرأت میں اختلاف نہ ہو جائے، کسی لفظ میں اختلاف نہ ہو جائے، کسی آیت میں اختلاف نہ ہو جائے، کسی صورت میں اختلاف نہ ہو جائے، تو انہوں نے اکٹھا کرنے کو کتنا سیریس لیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا حفاظ کافی شہید ہو گئے ہیں، اگر اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن محفوظ نہ رہ سکے گا۔ انہوں نے کہا جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیوں کروں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور ڈالتے رہے، بار بار ان کو کہتے رہے، پھر یہاں تک ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ رب العزت نے کھول دیا اس بات کے لیے، تو وہ پھر اس بات پر راضی ہوئے، اور 2 جلدوں کے اندر سب سے پہلے جس نے قرآن کو جمع کیا وہ اور کوئی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آج یہ جو قرآن ہمارے سامنے ہے نا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت ہے۔ اور یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے 1 جلد کے اندر پوری دنیا کے اندر جو قرآن پاک کو ایک ہی قرأت، ایک ہی طرح کے جو الفاظ اور ایک ہی طرح کی آیات آج اگر پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور وہ 1 جلد کے اندر ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کہ وہ جامع آیات القرآن ہیں، مگر جامع القرآن سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مقصد کیا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ کی راہ میں پیش کیا، اللہ نے ان کو سب سے زیادہ سب سے بڑا پرہیزگار کہا۔ تو 6 خوبیاں ان آیات کے اندر بیان ہوئی، آیت نمبر 17 اور 18 سورہ لیل 30ویں پارے کی ہے سورۃ اللیل، اور آیت نمبر 17 اور 18 گھر جا کے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، اور اگر ہو سکے تو تفسیر بھی اس کی پڑھیے، آپ کو مزہ آئے گا ان آیات کی تفسیر پڑھتے ہوئے۔ قرآن کے ساتھ جب شغف کرتے ہیں نا، قرآن کے ساتھ جب بندہ جڑ جاتا ہے تو اس کو بہت ہیرے جواہرات ملا کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں قرآن پاک کو پڑھا کریں۔ تو پہلی یہ بات کہ دنیا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، وہ معصوم نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو محفوظ رکھے گا، قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا۔ دوسرا، قرآن کہتا ہے ان کو دور رکھا جائے گا، جہنم سے، آگ سے دور رکھا جائے گا۔ گویا اللہ نے بھی قرآن کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی قرار دیا۔ بھئی قرآن کے الفاظ ہے نا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ سب سے بڑے پرہیزگار کو دور رکھے گا، اس سے جہنم سے دور رکھے گا۔ تو جس کو جہنم سے دور رکھا جائے وہ کہاں ہوتا ہے؟ بات تو قرآن سے ثابت ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہ ہے؟ بولیے۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہے، قرآن کہتا ہے۔ تیسری بات، جہنم سے دور رکھے جانے میں پھر ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، تو آٹومیٹکلی وہ بات میں نے پہلے آپ کو بتا دی۔ چوتھی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام صدقات اور خیرات جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اسی لیے اللہ نے قرآن کی آیات کا نزول کیا ہے۔ اگر اللہ ان کے صدقات کو قبول نہ فرماتا تو ان آیات کا بھی اللہ نزول نہ فرماتا۔ ان آیات کا نزول بتاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور 6ٹھی بات جو ان آیات سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے۔ دیکھیں نا جی، جتنا زیادہ مخلص ہو کر صدقہ و خیرات کریں گے اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب ملے گا نا، اتنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں 10 دنیا 70 آخر، کہتے ہیں نا۔ تو جتنا مخلص ہو کر بندہ نیکی کرتا ہے، جتنا مخلص ہو کر صدقہ و خیرات کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو وہ کتنا اس کو اجر ملا ہوگا، وہ کتنا مخلص ہو کر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہوگا کہ جس کو اللہ نے قرآن کے اندر آیات کا نزول فرما کے یہ بتایا کہ تیرا صدقہ ہم نے قبول ہی قبول کر لیا۔ تو اتنا درجہ اعلیٰ ان کے اخلاص کا اور صدقہ کرنے میں کہ جس کی گواہی اللہ نے خود قرآن کی آیات کا نزول کر کے دی ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیات کا نزول فرمایا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ تو یہ پچھلے جمعہ مبارک کو بھی میں نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس سے پچھلے جمعہ مبارک کو بھی چند آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی، آج بھی میں نے یہ 2 آیات کو پیش کی ہیں۔ اور ایک اور بات، قرآن پاک کی سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا وہ قرآن کی آیات ہے نا, سورہ والضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کون سے الفاظ استعمال فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, بے شک قریب ہے کہ اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ بھی راضی ہوگا. یعنی یہ بھی سورہ لیل ہے, سورۃ اللیل کی وہ آیات جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اللہ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ, اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, وہ صرف اس لیے دیتا ہے کہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو اللہ سب سے بلند ہے. اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا, وہ خوش ہو جائے گا. اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا, وہ راضی ہو جائے گا. قرآن پاک میں اپنے محبوب کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ویسے ہی لفظ اللہ نے استعمال فرمائے کہ بے شک قریب ہے کہ اللہ اس کو خوش اتنا کر دے گا کہ وہ اللہ سے خوش ہو ہی جائے گا, وہ راضی ہو جائے گا اللہ سے, اللہ اس کو راضی کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ غلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو بھی راضی کیا ہے, اپنے محبوب کو بھی راضی کیا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کے ان غلاموں کی شان کو قرآن کے اندر بیان کر کے بتا دیا ہے. لوگوں, یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں تم بات جیسے مرضی منہ سے نکال دو اور جیسے چاہے ان کی خلاف بولنا شروع کر دو. دھیان سے, یہ تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے, قرآن کا مسئلہ ہے, یہ تمہارے دین کا مسئلہ ہے. یاد رکھنا اگر تم نے ان ہستیوں کے خلاف بات کی جن کو میں نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے تو یاد رکھنا تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یاد رکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر ان کی شان کو بیان فرمایا ہے. اللہ ان سے راضی ہوگا, قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہوگا. جس طرح محبوب کو دے گا تو اللہ راضی کر دے گا اپنے محبوب کو, بالکل اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ راضی فرما دے گا. پھر سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بھی امت محمدیہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور ان کے خلاف بات نہ کبھی کی جائے اور جو کرے پھر اس کے بات کو کبھی سنا بھی نہ جائے. یہ سب سے بڑی بدبختی ہے اس بندے کی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھونکے, بکواس کرے, اور اس بندے پر بھی اس کے اثرات ہوں گے جو ان کی باتوں کو سنے گا. یہ یاد رکھیے. اس لیے کسی بھی صحابی کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات بھلے وہ ثابت ہو بھی جائے تب بھی نہ سنی جائے. یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں, ہمارا معاملہ ہی نہیں, یہ اللہ اس کے رسول اور اس کے غلاموں کا معاملہ ہے, اس کے رسول کے غلاموں کا معاملہ ہے, ہمارا معاملہ نہیں. ہم ایسا کر نہیں سکتے, ہم ان کے مقابلے کے نہیں ہیں, ہم ان کی ٹکر کے نہیں ہیں بھائی, ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. اس لیے کبھی بھی کسی صحابی کے خلاف نہ بات کی جائے نہ سنی جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی غلامی عطا فرمائے اور ان کی سیرتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں ادا کر لیجیے.